ایک نظام کی شکل میں عملاً متشکل کرنا۔ دین الحق کہا بھیجا اس لیے گیا ہے اس رسول کو اس ہدایت کے ضابطے اور نظام زندگی دے کر، کاہے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ دنیا کے ہر نظام پر یہ نظام غالب رہے، غالب آئے۔ یہ دیکھیے علی الدین کلہ، دین کا لفظ پھر آیا ہے۔ وہ نظام تو ہر قسم کا زندگی کا ہو سکتا ہے، باطل کا نظام بھی ہو سکتا ہے، طاغوتی نظام بھی ہو سکتا ہے، ملوکیت کے نظام زندگی جسے آپ کہتے ہیں، جس طرح سے کہ مختلف قسم کی مملکتیں قائم ہوتی ہیں، وہ زندگی کے نظام ہیں۔ دنیا میں جمہوریت کا بھی نظام ہے، آمریتوں کے بھی نظام ہے، ملوکیت کا بھی نظام ہے، کیپٹلزم بھی ایک نظام ہے۔ قرآن کے نظام کے متعلق کہا گیا کہ یہ دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا۔ ہم مناظرے اور مباحثے مذاہب سے کرتے آئے۔ یہ آپ کا فقیر گوشہ نشین، یہ بھی اس میں برابر کا شامل تھا۔ میں تو اس شہر کا رہنے والا تھا، بڑا مذہبی شہر تھا، روز مناظرے ہوتے تھے اور دھڑلے سے اس میں شریک ہوتے تھے۔ پھر وہ فاتحانہ جلوس نکلا کرتا تھا ساتھ۔ یہ مذاہب کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کی فتح ہو گئی ہے، اسلام کامیاب ہو گیا، ایک مذہب دوسرے مذہب کے اوپر کامیاب۔ اگر وہ مناظرے میں تو اول ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، ہر مناظرہ آخر میں سر پٹھول اور فساد میں مختم ہوا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال اگر کچھ ہوتا بھی تھا تو وہ مذہب کی بنیاد تھی، دین نہیں تھا۔ دین میں تو سوال ہی مناظرے کا نہیں، عملاً ایک نظام کے متعلق دیکھنا ہے کہ وہ دوسرے نظام کے اوپر غالب آتا ہے۔ یہ اس قرآن نے جو نظام ایک دیا ہے وہ دنیا کے ہر نظام پر غالب آئے گا۔ اور ایک طریقہ تو وہ ہے کہ ایک جماعت پیدا ہو اور وہ جماعت کے ہاتھوں یہ نظام مسلط ہو، یہ جلدی ہو جاتا ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور دوسرا طریق یہ ہے کہ خود اقوام عالم اپنے نظاموں کو آزما کر دیکھ لیں کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، پھر اس ایک نظام کو چھوڑیں، پھر دوسرے نظام پہ آ جائیں، اسے دیکھیں کہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ عقل کا تجرباتی طریق کہلاتا ہے، ٹرائل اینڈ ایرر اس کو کہتے ہیں۔ ایک چیز کا تجربہ کیا، غلط ثابت ہوا، پھر دوسری چیز لے لی۔ کیپٹلزم کا تجربہ کیا اتنے عرصے تک، وہ ناکام ثابت ہوا، ایک اس کے برعکس کمیونزم کا نظام ثابت ہوا۔ اس پہ کچھ عرصہ تجربہ کیا، وہ بھی ناکام ثابت ہوا، تو اور کی تلاش میں ہے۔ ملوکیت، مونرکی اتنا عرصہ تک چلتی چلی آئی، اس نظام کو انقلاب فرانس نے باطل قرار دیا، اس کی جگہ یہ نظام جمہوریت آیا مغرب کا۔ اتنے سے عرصے میں ہی نظر آ گیا کہ یہ بھی نہیں چل سکتا، ناکام رہا ہے۔ اب وہاں کی فکر اور وہاں کی عقل ان قوموں کی اور نظام کی تلاش میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر سے ہی اپنے نظاموں کو باطل خود ہی ثابت کرتے ہوئے، اپنے بتوں کو خود ہی ڈھاتے ہوئے وہ اس نظام کے اوپر آ جائیں، اگر یہ قرآن ان کے سامنے آ جائے۔ بہرحال، اور دوسرا طریق وہ جو میں نے کہا ہے کہ جس کی روح سے یہ لمبا عرصہ جو ہے، لمبی مسافت جو ہے، وہ وادن تون جو کہا تھا قرآن نے کہ طے ہو جاتی ہیں یہ مسافتیں وحی کی روح سے ایک آن کے اندر۔ وحی جو نظام دیتا ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا مرہون نہیں ہوتا، وہ ایک حقیقی نظام ہوتا ہے، سچائی اور صداقت پر مبنی۔ وہی نظام نو انسانی کے لیے کامیابیوں کے راستے کھولنے کا، وہ نظام ہے جس نے غالب آنا ہے دنیا کے ہر نظام کے اوپر۔ یہ بتایا اس لیے بھیجا، دو جگہ یہ آئے ہیں یہی الفاظ، اس مقام پہ بھی آئے ہیں، دوسری جگہ ہے سورہ توبہ میں 9/33، سورہ توبہ کی 33ویں آیت میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، اور یہ بڑے عظیم القدر الفاظ ہیں۔ دین کا مقصد بتایا ہے، اس کا معال بتایا ہے، آخر الامر کیا ہونا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ بتانے والا خدائے علیم ہے، محفوظ رکھا ہے قرآن کے اندر، شاعری نہیں ہے۔
مذہب نہیں ہے، خدا کا دعویٰ ہے کہ اس نظام نے دنیا کے ہر نظام پر غالب آنا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس کے طریقے دو ہیں۔ وہ جو طریق وہاں ہوا تھا وہ ٹرائل اینڈ ایرر کا نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے صدر اول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایونی میں جس طرح سے یہ قائم ہوا تھا، غالب آیا تھا، اس دور کے بھی ہر نظام پہ غالب آیا تھا۔ ایران کا نظام، روما کا نظام، ہندوستان کا نظام، چین کا نظام، ان تمام ممالک کے جتنے نظام تھے ان تمام نظاموں کے اوپر یہ نظام غالب آیا تھا اس دور کے اندر۔ کس طرح سے آیا تھا؟ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے نہیں۔ وہی نے یہ نظام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہاں کہا کہ یہ غالب آئے گا دنیا کے ہر نظام کے اوپر۔ دور جانے کی بات نہیں ہے، اگرے ہی الفاظ میں بتا دیا کہ یہ کیسے غالب آیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ اکبر۔ عزیزان مان، یہ آخری آیت ہے سورہ فتح کی، اور میری تو کیفیت یہ ہے کہ 50 برس سے اس کو پڑھ رہا ہوں، جب بھی اس آیت کے اوپر آتا ہوں تو وجد مسرت سے جھوم اٹھتا ہوں۔ عجیب انداز سے خدا کے متعلق کہا تو نہیں جا سکتا، لیکن یوں ایسے نظر آتا ہے کہ اس نے بھی جھوم جھوم کے یہ فکرے اور یہ الفاظ نازل کیے ہیں۔ بڑے ہی عجیب پر مسرت اور پر بہجت الفاظ، عظیم الشان ایک نقشہ دیا ہے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کا۔ محمد رسول اللہ اکیلے نہیں کہا، والذین معہ، اور یہ اس کے ساتھی جو ہیں۔ عزیزان مان، قرآن سامنے ہے تو دیکھیے ان الفاظ کو کہ کس طرح سے کہا۔ کیا ہیں یہ؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مخالفین کے مقابلے میں یہ نہیں کہ متشدد ان کے اوپر غالب، نہیں، ان کے مقابلے میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں کہ باطل کے تلاطم کی یہ طوفانی لہریں آئیں، سر ٹکرا کر واپس چلی جائیں، چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور آپس میں بریشم کی طرح نرم ہیں۔ گزر جا بن کے سیلے تند روس کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بنیادی خصوصیت یہ بتائی، ایک ہی سینے کے اندر دو دل نہیں، ایک ہی دل کے دو ریئیکشن، کہ اگر مخالفین کا مقابلہ ہے تو چٹان کی طرح کھڑے ہیں، مستحکم، آپس میں ہیں بریشم کی طرح نرم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ بنیادی خصوصیت بتائی۔ تراہم رکعن سجدین، میں پہلے اس کے یہ عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے میں پہلے وہ بیان کرتا چلا جاؤں گا، پھر میں عرض کروں گا کہ میں جو مجازی معانی لیا کرتا ہوں ان الفاظ کے، وہ بھی قرآن کریم کی روح سے اور عربی زبان کی روح سے ہوتے ہیں، میرا قیاس نہیں ہوتا۔ تو ان کو دیکھے گا، اب عام معنی تو لیے جاتے ہیں کہ کبھی وہ رکوع میں ہوں گے، کبھی سجدے میں ہوں گے، اور وہ راہبوں کی جماعت نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میں ابھی عرض کروں گا جب خود اپنے الفاظ میں ان کے معانی بیان کروں گا تو کتنی عظیم چیز کہی گئی۔ کہا یہ گیا کہ خدا کا فضل اور اس کے رضوان اور اس کی رضامندی کو یہ تلاش کرتے ہیں، عام معانی۔ سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود، سجدوں سے ان کے ماتھے کے اوپر یہ جو محراب پڑ جاتا ہے، کہا کہ یہ ان کے ماتھے کے اوپر ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی علامات، ان کی نشانیاں کتب سابقہ میں بھی موجود ہیں، وہاں بھی ان کے متعلق یہ علامات اور نشانیاں آئی ہوئی۔ اور آگے جو ہیں کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، اللہ اکبر، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ کیا ہے یہ جماعت؟ کس طرح ان کا نظام پروان چڑھا، کس طرح بتدریج یہ یہاں تک پہنچا؟
ایک